السلام علیکم گائز، تو کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے پیارے سبسکرائبرز؟ سو فرینڈس، ویلکم ٹو اندر اسپوکیسٹ اینڈ اسکیریسٹ ایپیسوڈ۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یار، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو۔ آپ لوگ ویڈیوز تو دیکھ لیتے ہو، سبسکرائب بالکل بھی نہیں کرتے، اور جلدی سے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی میں نیو اسپوکی ویڈیو اپلوڈ کروں فوراً سے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو پھر بغیر ٹائم ضائع کیے چلیے پھر آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا تو بھائی، آج کی جو سٹوری ہے وہ ہماری ایک سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آج جو میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہمارے پرانے فلیٹ کی ہے جب ہم ایف پی ایریا کے پوش علاقے میں رہتے تھے۔ اچھا تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورا کا پورا ایف پی ایریا ہی اپارٹمنٹس بیسڈ ہے، اور آپ سب یہ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ ایف پی ایریا کتنا زیادہ ہانٹیڈ ہے، اور اس میں کتنی زیادہ ہانٹیڈ اور اسکیری چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں آئے دن۔ تو بھائی کہانی کچھ یوں ہے کہ جو ہمارے پڑوس کی بلڈنگ تھی اس کا نام تھا بیت العافیہ، یہ اس کا پرانا نام تھا، اور یہ ایک وقت میں کوئی بدنام ترین بلڈنگ ہوا کرتی تھی۔ زیادہ تر وہاں ایسے ہی لوگ رہتے تھے جو روزی کمانے یا پھر اغوان سے بارڈر سے آئے ہوتے تھے کراس کر کے، یا پھر کرپٹ لوگ جو ہوتے تھے وہی اس بلڈنگ کے سمجھ لو رہتے تھے وہیں پہ۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن مرڈرز وغیرہ ہر طرح کا اللیگل کام یہاں ہوا کرتا تھا۔ خیر بیسیکلی وہ بلڈنگ جس کی تھی اس نے انہی ٹائپ کے لوگوں کو دی ہوئی تھی رینٹ پر۔ پھر ایک حکومت آئی اور یہ ایریا بھی پھر آہستہ آہستہ ڈیولپڈ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ایسے اللیگل لوگوں سے بھی یہ بلڈنگ خالی کرا لی گئی اور اس کو مسمار کر کے پھر سے بنایا گیا۔ اب جیسے ہی یہ بلڈنگ توڑی گئی تھی تو ہمارے فلیٹ کی پوری بلڈنگ میں پراسرار حرکتیں ہونا شروع ہو گئی، جو کہ پہلے بھی ہوتی رہتی تھی مگر اتنی ہائپ نہیں تھی ان چیزوں میں، لیکن اب تو عروج پر شروع ہو گئی تھی یہ ساری چیزیں۔ کبھی رات کی کسی پہر ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بیلکنی جو کہ کامن ہر فلیٹ کے فلور پر ہوتی ہی ہے، وہاں کوئی کھڑا باتیں کر رہا ہے۔ یاد رہے یہ تب کی بات ہے جب فون اتنے کامن نہیں ہوا کرتے تھے۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی کھڑکی میں کھڑا ہمارا نام لے کر بول رہا ہے کہ دروازہ کھولو جلدی، تو کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت زوروں سے پلنگ یا لوہے کی الماری کھسکا رہا ہو۔ رات کے 2 یا 4 بجے کے ٹائم سم ٹائمز ہیوی مشیدے کی آوازیں آتی تھی، تو سب فلیٹ والے بہت پریشان ہو جاتے تھے کہ رات کے اس ٹائم میں کس چیز کی آواز ہے، اور سب اس ڈسٹربنس کی وجہ سے بہت شدید پریشان رہنے لگے تھے۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، میرے ابو تہجد کے لیے اٹھے تھے۔ ابھی وہ وضو کر کے تہجد پڑھنے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہمارے گھر کی سٹیئرز پر کوئی عورت بیٹھی بہت بری طریقے سے رو رہی ہے، اور اس کی آواز میں بہت تکلیف تھی۔ میرے ابو بہت گھبرا گئے، انہوں نے فوراً سے میری امی کو اٹھایا اور انہیں خاموشی سے بلا کر کہا کہ دیکھو شاید پڑوس میں کچھ ہوا ہے، کوئی عورت ہے جو بہت زار و قطار رو رہی ہے۔ پھر امی ابو دونوں ہوشیاری سے دیکھتے ہوئے ہم بچوں کو گھر میں سوتا ہوا تالا لگا کر نکل گئے باہر، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اتنا پریشان ہے اور اتنی بری طریقے سے رو رہا ہے۔ وہ آواز اتنی زار و قطار رونے کی تھی کہ اب یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے اگلے فلور سے آ رہی ہے۔ اب یہ لوگ اوپر جانے لگے آواز کا تعاقب کرتے ہوئے، تو آواز ایک فلور اور اوپر ہو گئی۔ پھر یہ لوگ 3rd فلور پر گئے۔ ابو نے دیکھا کہ سیب ایسے ہی سامنے والے بلاک پر چوکیدار بھی ان کی طرح ہی پریشان ہے، اور میں بھی بلاک کی سٹیئرز پر کان لگائے فالو کر رہا ہے آواز کو۔ شاید اس بیچارے کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ خیر پھر آہستہ آہستہ آواز کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی جیسے ہی فجر کی اذانیں سٹارٹ ہو گئیں۔ ابو نے کہا تم اس بلاک میں کیوں ہو؟ آواز تو یہاں سے آ رہی ہے۔ وہ چوکیدار کہنے لگا کہ مجھے موٹر کا کام تھا، میں یہاں پیچھے آیا تو یہاں سے آواز آ رہی تھی مجھے۔ اب ہمارے چوکیدار صاحب نے دوسرے دن رولا ڈال دیا کہ اس بلڈنگ میں کوئی چڑیل وغیرہ آ گئی ہے۔ رات کے 3 بجے 1st فلور والے اور ہم سب کو وہ آواز سنائی دی تھی۔
یہ بات پھر یونین والوں تک جا پہنچی۔ یونین والوں نے مسجد کے قریبی امام کو بلایا۔ امام مسجد نے جائزہ لے کر بتایا کہ برابر والی جو بلڈنگ ہے وہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ٹوٹی ہے اور وہاں پر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے۔ اس کی جتنی بھی غیر مرئی مخلوقات تھیں وہ وہاں سے بھٹک کر ادھر آ گئی ہیں، کیونکہ ابھی ان کا ٹھکانہ بکھرا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ یہاں پہ آ کے بس گئی ہیں۔ پھر امام صاحب نے حصار کیا اور کافی سارے وظائف بھی کیے گئے کہ وہاں جو بھی فیملیز وغیرہ رہتی ہیں یہ مخلوقات ان کو بالکل تنگ نہ کریں، اور رات کے ٹائم سارے فلورز والوں کو لائٹ جلانے کی تاکید بھی کی گئی، جس سے کافی فرق تو پڑا، بٹ سامان کھسکانے کی آوازیں اور وہ موٹر وغیرہ جو چلانے کی رات میں کافی ساری آوازیں آتی تھیں، یا پھر ایسی آوازیں جیسے کہ پرانے ٹائم کا کوئی فون مستقل بج رہا ہو، اور اگر ان آوازوں پر کانسنٹریٹ کرو تو پھر وہ آوازیں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ سامان کھسکانے کی آوازیں بھی آتی رہتی تھیں، لیکن شکر ہے ہم نے امام صاحب کو وقت پہ بلا لیا تھا تو ہم لوگوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ میری امی جو کبھی باہر جاتی تھی تو دروازہ کھولنے کے لیے ہمیں نیچے سے آوازیں وغیرہ دیتی تھی، تو ہم نے ان پر بھی سختی لگا دی، بیکاز میرے اور گھر والوں کے نام سے بھی کافی بار پکارا گیا تھا دروازہ کھلوانے کے لیے۔ پھر جیسے ہی برابر والی بلڈنگ کا کنسٹرکشن کا کام تھوڑا سا کمپلیٹ ہوا اور جیسے ہی اس بلڈنگ میں فلور ڈلا، وہ رونے دھونے والی آوازیں تو شکر الحمدللہ ختم ہو گئی تھی۔ باقی ہمارے فلور پہ یا بلڈنگ میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن اب ہم ان سب چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ باقی وہ والی سٹوریز میں آپ سے پھر کسی اور میل میں شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو گائز یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ بھی ایف پی ایریا کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں یا کہیں اور رہتے ہیں، یا آپ کے ساتھ بھی کوئی بھی ہارر انکاؤنٹر ہوا ہے یا آپ کے کسی کزن کسی ریلیٹیو کے ساتھ ہوا ہے، تو مجھے ڈسکرپشن میں دیے گئے یا پھر ویڈیو میں مینشن کیے گئے ای میل ایڈریس پہ کانٹیکٹ کر کے مجھ سے اپنی سٹوری لازمی شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ریگولرلی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی سٹوری میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔